السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے گھر پہ جو پولیس کی ریڈ ہوئی ہے کل رات 1:40 پر اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میرے ملازمین پر تشدد کیا گیا، معصوم لوگ تھے۔ اس کے بعد فیملی کو ہراساں کیا گیا، بلا اجازت گھر کے اندر داخل ہوئے، پوچھ گچھ کرتے رہے، سارے گھر کو سرچ کیا جاتے ہوئے ڈی وی آر کی فوٹیج سارا اٹھا کے وہ بھی لے گئے۔ پھر بچوں کو اپنے نانا کے گھر جانے سے بھی روک دیا گیا اور تھریٹس کرتے رہے کہ آپ کے بیٹے کو ساتھ لے کے جائیں گے، پھر اس کا باپ آئے گا۔ تو باپ نے کیا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے تو اپنی سیاسی زندگی کے اندر ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پیار محبت سے گزاروں، اور اس کے بعد ہمیشہ میں نے 9 مئی کو بھی میں یہی درس دے رہا تھا، اور وہ میڈیا پہ ہر جگہ موجود ہے اس کا ریکارڈ، کہ آپ لوگوں نے کوئی آگ نہیں لگانی اور کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، عام آدمی کی زندگی متاثر نہ ہو۔ ایک ویڈیو جاری میرا پیغام اس دن، کیونکہ میں شاہدرہ میں تھا، جب واپس آ رہا تھا تو ٹائر جلائے ہوئے تھے لوگوں نے، تو میں ان کو یہی کہتا رہا بار بار، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ مجھے کیوں اٹھانا چاہتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ہم کہتے ہیں، اب اس سے آگے بڑھ کے کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور پوری قوم کہے، کوئی ایک گروہ نہ کہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ اسپریچول اینگل لانے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور پھر اچھی نیت سے دکھا۔ انشاءاللہ جب ہماری نیت صاف ہو جائے گی سب کی، اس وقت انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ اور پرزور مذمت کرتا ہوں میں 9 مئی کے واقعات کی، جدھر توڑ پھوڑ ہوئی، بالخصوص کور کمانڈر صاحب کے گھر میں، اور اس طرح کی جتنی بھی امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں۔ میرا اپنا ذاتی پیار ہے، محبت ہے پاک افواج کے ساتھ، ہمیشہ سے میری پوری فیملی فوج میں رہی ہے، سو میں بڑی قریب سے جانتا ہوں ان کے انز اینڈ آؤٹس کو، ان کے ساتھ ظاہر ہے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ میری رہی ہے۔ میں خود بھی فوج میں جانا چاہتا تھا، اور ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے بھی شہید ہونا ہے، پاکستان کے لیے جان دینی ہے۔ سو وہ شہداء کی جو یادگاریں ہیں وہ ٹوٹتی ہوئی دیکھ کر تکلیف ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتہ کس نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے ان کو یہ سزا ضرور ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ بنے کہ ہم نے اپنا یہ جو قیمتی سرمایہ ہے اس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ اور اس سے امبیرسمنٹ ہوئی ہے، پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر کی مجھے زیادہ فکر تھی کہ دوسرے ممالک کے لوگ ایسے کیا سوچتے ہوں گے، کہ کیا اتنی ولنریبل ہے ہماری فوج۔ لیکن آئی ایم شیور کور کمانڈر صاحب جیسے وہ ہوتا ہے کہ نہیں میرے اپنے بچے ہیں، ان کو میں سمجھا لوں گا اس طرح، لیکن بیچ میں مسکرینٹس بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ بیچ میں ہوتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں اس طرح کے کسی بھی معاملے سے جو ہے وہ بچنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے نہ صرف کہ کم ہو، بلکہ سینٹی پریویل کرے، ہم کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنے والے بن جائیں، اور ہماری نیتیں ٹھیک ہوئیں۔ میں کہتا ہوں جس دن ہم سب کی نیت ٹھیک ہو جائے گی، ہم پاکستان کے لیے نیت اپنی ٹھیک کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ بھی ہماری مدد کو ضرور پہنچے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔